پھر ایک مقام آتا ہے کہ پھر دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے کسی کا خوف آپ کو نہیں ہوگا، اور پھر وہ نماز آپ کی محافظ بن جائے گی، اتنی بڑی محافظ آپ کی بن جائے گی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کلی تھا، وہ لوگوں کا سامان لیتا تھا اور کسی جنگل میں جا کر ان کو قتل کر دیتا تھا۔ سامان اٹھا کے لے جاتا، جس کا سامان اٹھا کے لے جاتا سامان کے بہانے جنگل میں جا کے اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایک اللہ والے کا سامان اٹھایا، اسے جنگل میں لے گیا ساتھ، اور اس نے دیکھا وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا تو جانتا ہے میں جس کا سامان اٹھاتا ہوں اس کا سامان لوٹتا ہوں اور پھر اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا تو میرا سامان لے جا اور میری جان بخش دے۔ اس نے کہا نہیں، میں قتل کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نماز گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی، کیونکہ ہم ساری زندگی ادا کرنے والے رہے، ہم قائم کرنے والے نہیں بنے۔ قائم کرنے والا کون ہے؟ جو نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کبھی کبھی نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اتنی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو ممکن ہے کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، ممکن ہے پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، لیکن ان کی نماز کی روح تو ہے، شاید جسم نہ ہو، شاید الحمدللہ ہی پڑھ رہے ہو۔ تو جو باڈی گارڈ ہوتا ہے نا، اس کا جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی محافظ ہو، بہت تکڑا محافظ ہو، توانا محافظ ہو، باڈی بلڈر ہو، باڈی اس کی بہت مضبوط ہو، جسم بہت مضبوط ہو، لیکن اندر روح ہی نہ ہو، تو وہ باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کر پائے گا؟ لوگ کہتے ہیں فلاں قاری صاحب اتنی اچھی قرات کرتے ہیں، اتنے بہترین قاری ہیں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں، عرب دنیا سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قرات ضروری ہے، تجوید ضروری ہے، لیکن امام مسجد ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اتنے اچھے قاری ہونے کے باوجود ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ ممکن ہے کہ وہ اچھے قاری ہوں، ممکن ہے کہ نماز کا جسم تو موجود ہو، لیکن نماز میں دنیا کے متعلق سوچ رہے ہوں۔ جسم تو ہے، روح نہیں ہے۔ باڈی گارڈ تو اچھا ہے، لیکن ایک تکڑا باڈی گارڈ، ایک باڈی بلڈر، اگر اس میں روح ہی نہیں ہے تو وہ ایک تکڑی لاش ہے، وہ لاش آپ کا آپ کی کیا حفاظت کرے؟ اور اسی طرح کہیں روح تو ہے لیکن جسم اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اسی طرح یاد رکھے، نماز کا جسم اور روح دونوں ضروری ہیں۔ نماز کے احکام بھی سیکھیں، بنیادی احکام سیکھیں، اور نماز کی روح کے ساتھ نماز قائم کریں، پھر آپ کو کسی کے دروازے پر دستک دے کر بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ نماز نہ صرف آپ کو گناہوں سے بچائے گی، نماز آپ کو آپ کے دشمنوں سے بھی بچائے گی، دشمنوں کے حملوں سے بچائے گی۔ پھر آپ مستغنی ہو جائیں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کی نماز آپ کی خود محافظ بن جائے گی، لیکن نماز قائم کرنے والے بنے۔ تو وہ کلی اس شخص کو لے گیا، اس نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا، سامان بھی لوٹوں گا، تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے 2 رکعت پڑھنے دے، میں نماز قائم کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ لے۔ اس نے اللہ اکبر پڑھا، نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو قائل کر لیا تھا، آمادہ کر لیا تھا اس بات پر کہ یہ تو میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیونکہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو اس حوالے سے قائل کر لیتا ہے، ہر نماز میں جب وہ سجدہ کرتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، جب اس توجہ سے اس نے نماز پڑھی تو آسمان سے ایک روحانی مخلوق آئی، گھوڑے پر سوار ہے، نور کی طرح روشنی چمک رہی ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار سے اس قاتل کو وہ قتل کرتا ہے، یہ نماز پڑھ کے مکمل کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھتا ہے وہ کلی جو قاتل تھا، اسے مارنا چاہ رہا تھا، اس کو دیکھتا ہے کہ وہ مردہ پڑا ہے، اور اس نورانی روحانی مخلوق کے پاس جاتا ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری نماز کی جسمانی شکل ہوں، اللہ نے مجھے تیری حفاظت کے لیے اس نماز کی برکت سے مقرر کیا ہوا ہے، تاکہ جب بھی کوئی دشمن تجھ پر حملہ کرے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ وہ باڈی گارڈ ہے نماز۔